बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के एक कॉलेज के कैंपस से शुरू होने वाला एहतजाज अब पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले चुका है और इस वाक़े को जवाब बनाकर अब तहरीक इंसाफ के हामी जो सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन शुरू हो रहा है। इमरान रियाज को गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने क्या कहा जिसकी बुनियाद पर उनकी गिरफ्तारी यकीनी नजर आ रही है, वो तफसीर मैं आपके सामने रखूंगा और उनके साथ मजीद किसको गिरफ्तार किया जा सकता है इस पे भी बात करेंगे। दूसरी तरफ इस वक्त आपको इल्म है कौमी असम्बली और सेनेट का कल आइनी तरमीम के लिए आम इजलास तलब कर लिया गया और तहरीक इंसाफ की जो आला क्यादत है वो इस मामले के अंदर जो सुस्ती का मुजाहरा कर रही है। वर्कर्स अब खुद मैदान में आ गए हैं और उन्होंने डी चौक और अडयाला जेल जाने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद इंतजामिया उनके साथ क्या बर्ताव कर सकती है और इस मामले के अंदर क्या कल हजारों लोग इस्लामाबाद के अंदर जमा होने जा रहे हैं, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान के अंदर आए और हमारे वजीर खारजा जो है वो उनके साथ कुर्सी रखवाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या कहा है और इसहाक डार की रई से कसर कैसे निकाली है, इस पे भी थोड़ी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए जो है वो इस फायर वॉल को तोड़ने में मदद करेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। आपने देखा एचसीओ का इजलास, यकीनी तौर पर बहुत सारी आम शख्सियात पाकिस्तान के अंदर आई। ये एक इलाकाई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस के अंदर बामी रवाबत, कोऑपरेशन, तजारत और दहशतगर्दी के खिलाफ मामलात, इसके हवाले से मुश्तरकात के हवाले से कोशिश करती है। मौसमियाती तब्दीली वो भी इफेक्ट कर रही है इस वक्त दुनिया को, तो ये उस मामले के अंदर भी बड़ी आम है। लेकिन आप देखिए कि कनाडा के अंदर जो सिख हैं उनके हवाले से जो वहाँ पे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, तो कैनेडियन जो हुकूमत है वो मुसलसल भारत पर इल्ज़ामात लगा रही है और भारत और कनाडा के ताल्लुकात आपस में बड़े कशीदा हैं। एक ज़माना था जब पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल का फ़ायदा उठाता था, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल इस पर खामोश है। फिर जो है वो इसहाक डार की जो है वो आज मुलाकात भी हो गई है। मुलाकात क्या हुई है कि बस इकट्ठे कुर्सी लगी है और वहां पे गपशप हुई है और ये खबर चलाई गई है कि जयशंकर की ख्वाहिश पे ये मुलाकात हुई है। भारत हालांकि अब वहां पे बात क्या हुई है कि क्रिकेट का मैच होना है, तो वो क्रिकेट का जो मैच होना है उसके हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का आगाज करने की गई है। भारतीय दरखास्त पर इसहाक डार और जयशंकर की गैर मामूली मुलाकात। पाकिस्तान में अगले साल फरवरी में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो रही है और दोनों तरफ से इस बारे में बातचीत का आगाज कर दिया गया है। यानी क्रिकेट जो है ना वो अब डिप्लोमेसी है और उसी तनाजर में ये बात हुई है। अब कुर्सी के इकट्ठी रख के वो तस्वीर इस पूरे जो है वो कार्रवाई के अंदर हमें बची है। लेकिन जो कुछ जयशंकर ने कहा है उसको बीबीसी ने पूरी तरह रिपोर्ट किया है और वो जो उनकी स्टेटमेंट है वो बड़ी आम है। मेरा ख्याल है जिस अंदाज के अंदर उन्होंने ये बात की है वो इंतहाई अहमियत की हामल है। यानी उन्होंने कहा है जयशंकर ने कि ये दहशत गर्दी, सरहद पार से मुदाखलत, ये चीज़ें अगर होती हैं तो फिर जो है वो बड़ा मुश्किल होता है ताल्लुकात को बेहतर करना, और ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो सिखाई हैं हमें। और हमें फिर भी जो है ना वो कहते हैं दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के साथ तजारत नहीं हो सकती। यानी हम तजारत पे मरे जा रहे हैं। कश्मीर जो है उसका हम लफ्ज नहीं बोलना चाहते, फलस्तीन जो है उसका कोई झंडा उठाए तो वो हम उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी उधर हम इसराइल के सामने भी ऐसे हैं। और भारत जो है, आप देखिए इस वक्त क्या पोजीशन बन गई है भारत की। यानी एक तरफ जो है वो ये बात वाज़ेह अंदाज के अंदर कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भाई दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी के साथ तजारत नहीं हो सकती। यानी वो क्या कह रहे हैं कि सरहद पार दहशत गर्दी, तो पाकिस्तान पर वो दबे लफ्जों के अंदर इल्जामात अब भी लगा रहे हैं। लेकिन हमने भाई कश्मीर को साइड पे कर दिया, तो कश्मीर का सौदा किसने किया? और ये बताया गया, आज खबरों में चला कि बताया गया उनको कि अस्करी क़यादत भी हमारे साथ है। हम आपसे रवाबत बढ़ाना चाहते हैं, मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं, अस्करी क़यादत भी हमारे साथ है। मत आप समझें कि हम अकेले हैं, हम अकेले नहीं हैं। और ये भी ना समझे कि हम कुछ मांगने आए हैं, मांगने नहीं आए, मजबूरी है। यानी आप जो है ना, यानी ये लेवल अब पाकिस्तान का इंडिया के मुकाबले में हो गया है। अच्छा, अब ये तजारत होनी चाहिए, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन इस मकाम पर
پاکستان کو کس نے پہنچایا؟ انہوں نے، جو اس وقت حکومت کے اندر ہے، انہوں نے پاکستان کو اتنا مقروض کیا، اتنا قرضوں کی دلدل میں ڈالا، اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب یہ گھٹنے ٹیک کے ناک کی لکیریں نکال کے بھارت کا وزیر خارجہ آیا تو پیچھے جا رہے ہیں، اور یہ معاملات ہیں اس وقت آپ دیکھیے۔ تو بہرحال وہ پھر بھی بیان جو ہے اس طرح کا دے گیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر بڑی بے چینی ہے۔ یعنی کل سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اب حکومت نے آئینی ترامیم کرنی ہے، کچھ ایم این ایز انہوں نے توڑ لیے ہیں، یعنی ایم پی بتایا گیا کہ سینیٹرز کچھ اغوا کر کے جو معاملات ہیں انہوں نے پورے کر لیے ہیں۔ یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے اگر مولانا نہیں بھی ہوتے تو تھوڑی دیر بعد وہ بھی خبر آ جانی ہے، تو پھر بھی وہ سینٹ کے کچھ نہ کچھ مینج کر چکے ہیں۔ قومی اسمبلی سے ممکنہ طور پر جو سکندر سلطان راجہ ہیں وہ ان کی مدد کر دیں، وہ 8 ججز کا فیصلہ وہ اڑا دیں اور وہ کہیں جی اسپیکر نے خط لکھا ہے، ادھر پارلیمنٹ سپریم ہے، ان کا ایک ایکٹ بھی پاس ہو گیا ہے، تو لہذا مخصوص نشستیں میں دوبارہ ان کو دے رہا ہوں۔ تو مخصوص نشستیں جب پھر دی جائیں گی تو اس کا مطلب ہے نمبر گیم پورا ہے، اور وہ آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ججز کو اٹھا دیا جائے گا، بھائی چلو گھر، جنہیں نہیں مننا، جنہیں کام کرنا ہے تو وہ پرانی تنخواہ پہ کام کرتا رہے۔ تو پھر ان حالات کے اندر جو ہے ججز جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں جاگتے ہیں نہیں جاگتے، بہرحال ان کو کہا جا رہا ہے۔ اب ان حالات میں تحریک انصاف کا جو ورکر ہے اس کے اندر بے چینی ہے۔ لاہور کے اندر حماد اظہر کی رہائش گاہ کے سامنے کچھ خواتین پہنچی ہیں، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ بھائی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، آپ چھپے ہوئے ہو، آپ سامنے آؤ۔ دوسری طرف جو ہے وہ مراد سعید سے صدام ترین کا بھی ایک ویڈیو پیغام آیا، نوجوان ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مراد سعید آپ ہماری سوشل میڈیا پہ مدد کریں، ہم ڈی چوک پہنچتے ہیں۔ چاندانہ گلزار نے ادھر سے ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے، تو ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ ایکسیس دیں اڈیالہ جیل، ورنہ ہم اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کریں گے، اور پھر آپ نے نہیں کہنا۔ تو تحریک انصاف کی جو کارکنان ہیں وہ اس وقت بیرسٹر گور، علی امین گنڈا پور، شیر افضل مروت اور باقیوں پر سخت تنقید کر رہے ہیں، اور ایسی توقع ظاہر کی جا رہی ہے، اپنے طور پر کچھ ایک مہم چلائی گئی ہے کہ 17 یعنی کل جو ہے وہ ڈی چوک پہنچے۔ میرا خیال ہے جب تک لیڈرشپ جو ہے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، آپ کو فیصلہ منظور ہو یا منظور نہ ہو، وہ ایک ان کی جو نیت ہے اس پہ آپ کو شک میں نہیں سمجھتا کریں گے۔ اب تھوڑے لوگ نکلیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جو 20 40 100 2000 1000 بندہ نکالیں گے وہ آسانی کے ساتھ گرفتار ہو جائے گا، اور پھر ایک نئی مصیبت پڑے گی۔ اب جب بھی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو جب بھی احتجاج کرنا ہے تو اس کے لیے کم از کم اسلام آباد میں 1 لاکھ بندہ چاہیے، اور 1 لاکھ بندہ اگر آ جائے تو اسلام آباد کی حکومت کے لیے، شہر کے لیے یہ کافی ہوتا ہے۔ یعنی وہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، اور پھر جو پولیس یہ ادھر ادھر سے بلاتے ہیں اس کے پھر اثرات نہیں ہوتے، پھر پولیس کو جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن تھوڑے بندے جب آپ آتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، اور پھر ضمانتیں، اور پھر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ میرا خیال ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا تو فیصلہ کرے، نہیں تو پھر کارکنان کا جو غصہ ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف کے اندر بڑی دراڑ پڑ گئی ہے، یعنی بڑے ٹینشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ تو اگر حکومت آئینی ترمیم کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ کی بجائے قاضی فائز عیسیٰ، چونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قاضی چمٹا ہوا ہے اس وقت پوری طرح، اور نئے چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن بھی نہیں ہوا، تو ایک کنفیوژن اور مایوسی اور پریشانی کی فضا تو قائم ہے۔ تو اب اگلا جتنے بھی یہ دن ہیں یہ بڑے ہی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، 24-25 تاریخ تک، آخری لمحے تک۔ تو اب شہباز شریف بھی فوری طور پر اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ جاتی عمرہ میں مولانا فضل الرحمان اور ان کی میٹنگ اس وقت جاری ہے، اور بلکہ وہ پہنچ رہے ہیں، اور اس میٹنگ کے اندر اس کے بعد کیا نکلتا ہے یہ اصل میں دیکھنے والا معاملہ ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو آج مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے وہ بڑی ہی، یعنی ان کا نا اتنا متکبر لہجہ، اب ان کا مریم نواز کا موازنہ حسینہ واجد کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس نے جب کہا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے اور ان کو کچل دیا جائے،
تو ایسی بات یعنی آپ ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں واقعات نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف پولیس نے جو ڈنڈا چلایا اسٹوڈنٹس پر، 69 اسٹوڈنٹس پر، تو اس کی کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے بھائی، لائسنس ملا ہوا ہے، جس کے چاہیں گھر میں گھس جائیں، جیسے چاہیں طاقت کا استعمال کریں، پرامن طور پہ آپ اگر کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے، غیر قانونی ایکٹیویٹی کرتا ہے، تو اس کے معاملے کے اندر تو آپ کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن ایسے اس انداز کے اندر اب راول پنڈی اسلام آباد آپ نے 2 دن بند رکھا ہے۔ پہلے تو وزیر خزانہ کہتے تھے کہ 190 ارب ڈالر کا ایک دن کے اندر نقصان ہوتا ہے، تو اب 2 دنوں کا کتنا نقصان کیا خود گورنمنٹ نے۔ تو یہ میرا خیال ہے سرمایہ کاری سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ صرف دکھاوے کی چیزیں ہیں، لیکن اصل میں یہ صرف دکھانا چاہتے ہیں ہم نے بڑی کامیابی بٹور لی، پاکستان کے اندر اجلاس ہو گیا، اور اجلاس بس اجلاس تو بھائی ہوتے رہتے ہیں، اگلا اجلاس رشیا میں ہو جائے گا، اس سے اگلا کسی اور ملک میں ہو جائے گا۔ یہ تو اتنا بڑا مارکا نہیں ہے جو آپ نے سر کیا ہے، 10 ممالک ہیں اگر، تو ایک ہر مرتبہ ایک ملک کے اندر اجلاس تو ہونا ہے، یہ تو مطلب ہے روٹین کا ایک میٹر ہے۔ اب اس کے اندر آپ کی فیکٹریاں کتنی چلیں گی؟ آپ جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ جیسے یہاں پہ کر رہے ہیں، تو آپ تو پہلے جنہوں نے کاروبار اس ملک میں کیے ہیں، ان کے کاروبار آپ صرف اس لیے تباہ کر رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کا پلازہ گرا رہے ہیں، کسی کی فیکٹری بند کر رہے ہیں، وہاں سے سامان چوری کر رہے ہیں، تو یہ ایک عجیب، تو جو آج مریم نواز نے بنیادی طور پر جو آج بات کی ہے، ایک تو انہیں بڑا اعتماد ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ سے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ یہ آپ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے گزارش ہے کہ ملوث افراد بچ کر بھاگنے نہ پائیں، ٹھیک ہے۔ عظما بخاری کی شکایت پر محترمہ جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں، انہوں نے غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، یعنی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو ہے اس نے اپنا آپ ثابت کر دیا بھائی، یعنی بندے اغوا کریں جو بھی کریں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ کی قاضی فائز عیسیٰ بننے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہیں۔ تو مریم نواز کو ان پر اتنا اعتماد ہے اندھا کہ انہوں نے انہی کو کہا ہے کہ کوئی بچنے نہ پائے عدالتوں سے، ہم ادھر سے کھینچتے ہیں ایف آئی اے کے ذریعے اور آپ نے نہیں کرنا۔ تو اب اس کے اندر یوٹیوبر، ویلاگر، سوشل میڈیا، اور یہ کرنے کا مقصد عمران ریاض کی ایک مرتبہ پھر یہ متوقع گرفتاری کی بات ہو رہی ہے، ممکنہ طور پر صدیق جان جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس وقت نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ کافی ان سے گھبرائی ہوئی ہے، ٹینشن کے اندر ہے۔ تو عمران ریاض نے بھی بڑا سخت جواب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ مبینہ ریپ والے معاملے میں مجھے معاملے کی سنگینی کا پہلے اندازہ وزیر تعلیم کے موقع پر دیے گئے بیان سے ہوا کہ واقعی طلباء کے الزامات کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسرا بیان گورنر پنجاب کا تھا، پھر جب جھوٹ بولنے والی مشین کو سنا تو دال میں مزید کچھ کالا محسوس ہوا۔ اس سب کا حل یہ تھا کہ حکومت ایک آزادانہ جوڈیشل یا پارلیمانی کمیشن بنا کر تحقیقات کراتی، مگر حکومت نے ڈنڈا اٹھایا اور احتجاج کرنے والے معصوم بچوں کے سر پھوڑ دیے، درجنوں بچے لہو لہان ہو چکے ہیں، اور اب حکومت انہیں سیاسی مخالف قرار دے رہی ہے۔ خون پینے والے نالائقوں کو مسلط کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ایک ٹویٹ کی تھی کل عمران ریاض نے کہ دودھ پلانے سے خون پینے تک، تو یہ میرا خیال ہے مریم نواز کو ناگوار گزری ہے، ممکنہ طور پر ان کی دوبارہ، چونکہ نون لیگ کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بھی عمران ریاض، صدیق جان وغیرہ کی گرفتاری کے لیے ایک مہم چلا دی ہے، اور ممکنہ طور پہ ان کی گرفتاری کی ہو رہا ہے کہ وہ گرفتاری کی کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔